اسے ولی کا ڈھونگ رچانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں ہم نے ایک خاص مخصوص حالت بنائی ہے، ہمارے معاشرے میں ایک مخصوص حالت بنی ہے، بس وہی ولی ہے، اس کے علاوہ کوئی ولی پاوے سارے گند اس وچ بڑے پون، جمنا نال اس وضو نہ کیتا ہوئے تے او ولی ہونا۔ ہر پاسوں وال ودے ہون۔ میں حیران ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں عورتیں، سنو نبی کی شان زیادہ ہے، نبی متقی پرہیزگار زیادہ ہوتا ہے یا ولی؟ اتنا بھی آپ کو نہیں پتا، میں آپ کو کیا سمجھاؤں؟ اور ولی کی شان زیادہ ہے یا نبی کی؟ بولو پھر۔ نبی تقوی پرہیزگاری میں اعلیٰ ہوتا ہے، ساری دنیا کے سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، صحابہ کرام بھی اکٹھے ہو جائیں، تب بھی نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ نبی کا مقام مرتبہ اپنی جگہ ہے، نبی کی پرہیزگاری اور تقوی اتنا اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئیں اور بیعت کرنے کے لیے آئیں۔ آپ بھی جاتے ہیں نا بیعت کے لیے، عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے۔ میرا ایمان ہے، میرا ایمان، اگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سامنے بٹھا کر ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بھی بیعت کرتے، تب بھی خدا کی قسم میرے پیغمبر کی طرف کسی کی غلط نگاہ کرنا بھی جرم تھا۔ نبی سے کسی قسم کی غلط نگاہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن امت کو پھر بھی مسئلہ سمجھایا، فرمایا عائشہ اپنی بیوی کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہو اگر بیعت کرنی ہے تو ایک پانی کا پیالہ لے آؤ، عائشہ تو ایک پانی کا پیالہ لے آ، مجھے دے۔ اس میں نبی علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا، پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالا، پھر عورتوں کی طرف بھیجا کہ ہر عورت اس پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالے، بس بیعت ہو جائے گی۔ لیکن پھر احکامات کیا بتائے؟ فرمایا یا ایھا النبیو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس عورتیں آتی ہیں، بیعت کرنے کے لیے آتی ہیں، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ بیعت کے ساتھ کون کون چیزوں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومنات آ جائیں، سورہ ممتحنہ اور سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 ہے، یا ایھا النبی، یہ ولی نہیں ہے، نبی ہے، نبی، غور کرو، یا ایھا النبی، اللہ کے نبی کو اللہ نے خطاب کیا ہے، میرا پیغمبر اذا جاءک المؤمنات، جب مومنہ عورتیں آپ کے پاس آئیں، یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے، تو ان کو بتاؤ بیعت میں کن کاموں کی پابندی کرنی ہے۔ بیعت نہ طریقہ بھی اسی آیت تو ثابت ہے۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیعت کو یہ نہیں کہ کوئی رشتہ قائم ہو جاتا ہے بندے کا، بیعت کا ایک خاص طریقہ کار ہے، کیا کن چیزوں کی پابندی کرنی ہے؟ سب سے پہلے اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سب سے پہلی بات، بیعت اگر کسی نے کرنی ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کا پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ بندہ مشرک نہ ہو، تو جڑا آپ ہی بیعت لینے والا خود ہی مشرک ہو، اس نے کسی کو کیا منع کرنا؟ جو بیعت لینے والا خود اپنے سجدے کروائے، اپنی نظر و نیاز دلوائے اور اپنے اوپر چڑھاوے چڑھوائے، اس کی بیعت خدا کی قسم بیعت نہیں۔ بیعت شریعت کی یہ ہے، اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ولا یسرقن، چوری نہ کرو، ولا یزنین، زنا نہ کرو، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ولا یأتین ببہتان، اور کسی پر الزام بہتان نہ لگاؤ،
اور فرمایا ولا یعصینک فی معروف، اور کسی نیکی کے کام میں نافرمانی مت کرو، پیچھے نہ ہٹو، ہر قسم کا نیکی کا کام جو بھی ہو اس میں آگے بڑھو۔ فبایعہن، میرا پیغمبر یہ چیزیں ان کو بتاؤ اور ان سے بیعت لو اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کرو۔ بس ایک ولی کا، وقت کے پیر کا اور ولی کا یہی کچھ کام ہوتا ہے، وہ شریعت کے احکامات بتا کر خود اللہ سے دعا کرتا ہے ان لوگوں کی گناہوں کی معافی کی، بس اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں۔ تو جڑا جفے پہ پاوے سچی ہے غلط ہے چپ کر بہنے ہو، پتہ نہیں تسی بھی بے شریک ہو۔ جو بے پرد عورتوں کو سامنے بٹھا کر بیعت لے، شیرنیاں وصول کرے، خود چرس اور بھنگ پیے اور ڈھول کے تال پر ناچنا اس کی فطرت میں شامل ہو، خدا کی قسم ایسی ولایت نہیں۔ ولی وہ ہوگا جو قرآن و سنت کی بتائی ہوئی نشانیوں پر عمل پیرا ہوگا، اور اگر اس سے کوئی ہٹ کر چاہے جتنے لمبے جبے ڈالے، بال اس کے ہر طرف سے بڑھ کر پاؤں سے نیچے نکل جائے، یا پورا لباس ہی اتار دے، وہ پاگل کہلائے گا، شریعت کی اصطلاح میں ولی نہیں کہلائے گا۔ اس پر کوئی راضی ہے تب بھی، ناراض ہے تب بھی۔ ہمارا مشن یہی ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ شریعت نے جو اصطلاح بتائی، اور یہ بھی سنو، ولی جو کام آپ نے ولی کے ذمے لگائے نا، وہ کام ولی کے نہیں ہوا کرتے۔ ولی کو بڑھا کر نبی کے درجے سے بھی آگے لے گئے۔ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، وہاں ایک شخص سویا تھا، پھر کیا ہو گیا جی؟ جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون سویا ہے؟ اکھی جی یہ جو سویا ہے نا اس کو خدا بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اچھا جی کون سویا ہے جی؟ اکھی شیخ عبد القادر جیلانی سویا ہے۔ واہ بھائی واہ، نہ منہ نہ متھا جن پاڑو لتھا، پٹھے مولوی جام پہ، خدا دی قسم ہے اللہ انہاں لوکاں غرق کرے، اللہ بھی اسے نہیں اٹھا سکتا، اتنا کمزور ہے اللہ، اپنی مخلوق کو نہیں اٹھا سکتا اللہ۔ پھر نبی سے بھی درجہ اتنا بڑھایا ہے، اوپر لے گئے ولی کا۔ اس لیے سمجھو، یہ مسئلہ سمجھو، ولی جتنا بھی متقی پرہیزگار بن جائے، وقت کے نبی سے اوپر اس کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ نبی اپنے مقام اور مرتبے میں اللہ کے بعد ساری مخلوق سے سب سے اعلیٰ ہوا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی صفات میں شریک نبی بھی نہیں ہوتا، ولی بھی اللہ کی صفات میں شریک۔ آپ کا ولی، آپ کے ولی ہوتے ہیں نا، تھٹی والے بابے تے کہ داندہ نے جل سا نہیں ہوا تو بارش روک گئی، بیلوں کی دوڑ نہیں ہوئی دربار پر، بارش روک گئی ہے، بابا شیخ جی پر عرس منایا جا رہا ہے، قوال آ رہے ہیں، واہ بھائی واہ، قوال آ رہے ہیں، شریعت میں اجازت ہے قوالی کی، یہ شریعت ہے، یہ کوئی نانی نویڑا نہیں جس کی جو مرضی آئے کرتا رہے اور اس کو شریعت قرار دے۔ وہاں دمال بھی ہو، ڈھول بھی ہو، گانے باجے بھی ہو، اور نوجوان لڑکیوں لڑکوں کی ملاقاتیں ہو، اور آپ کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ کا دربار ہے۔ خدا کی قسم لعنت ہو ایسی شریعت پر، شریعت ایسے کاموں کی اجازت نہیں دیتی، شریعت میں یہ ڈھول یہ گانا جرم ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمایا ہے، فرمایا یہ گانا شیطان کی سروں میں ایک سر ہے، جو یہ گانا سنتا ہے وہ بھی مجرم ہے، اور جو گانا گاتا ہے وہ اس سے بڑھ کر مجرم ہے، اور میں کہتا ہوں جو اللہ کے ولیوں کے دربار پر ایسے کام کرے اس جیسا بے غیرت پیدا ہی نہیں ہو۔ یہ ولایت کا معیار نہیں ہے، یہ کیا شروع کر دیا ہم نے، کیا کچھ شروع کر دیا درگاہوں پر؟ یہ ولیوں نے بتایا تھا، یہ سبق دیے تھے پیچھے ہمارے، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، نہیں میاں، یہ اس سے لوگ بری ہیں، اللہ کے ولی بری ہیں۔ آپ کے ذمہ لازمی پوچھ ہوگی، جو شریک ہوتا ہے ایسے کاموں میں، خدا کی قسم اسے کل میرا رب کھڑا کر کے پوچھے گا کہ کیا تو نے ڈھونگ رچائے رکھے تھے دین کے نام پر۔ ویکھو نا جی، ہیرا منڈی جیڑا ہے نا وہ گناہ سمجھ کے ہے، کیوں جی آصف صاحب؟
چکلے میں جو جاتا ہے وہ گناہ سمجھ کے جاتا ہے، اور جب شریعت کے نام پر چکلا بن جائے وہاں لوگ ثواب سمجھ کے جاتے ہیں، تو پھر یہ تو اس سے بڑا جرم ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام معمولی بات ہے؟ یا کوئی شاہ فیصل مسجد میں وہ بھی ہوں سیرگاہ بنی پہ، اللہ معاف کرے، اللہ حکومت ابھی ہدایت دے، مسجد کو سیرگاہ بنا دیا، وہاں عورتیں بے پرد گھوم رہی ہیں، تصویریں بنائی جا رہی ہیں، آپس کی ملاقاتیں ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ شریعت کی اجازت ہے؟ اس میں شرع اجازت دیتی ہے؟ مسجد میں عورت کے لیے آنا بھی ضروری نہیں، جے جا کے وہاں تصویریں بنائے، تصویر تو گلی میں آپ بنائے تب بھی جرم ہے، مسجد میں کھڑی ہو کر اور محراب میں کھڑے ہو کر، اور یہ ایسے عجیب عجیب حالات امت نے پتہ نہیں کیسا دین گھڑ لیا، اللہ معاف کرے۔ تو انہاں بڑی گل ہے، سب سے بڑی بات، خدا کی قسم میں کہتا ہوں اللہ ان مولویوں کو غرق کرے، اور ان کا انجام خدا کی قسم کل میں دیکھوں گا، اللہ ان کا انجام ایسا کرے گا یہود و نصارہ کے ساتھ۔ انہوں نے پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی یہ جہنم بھرنے کے لیے زبان کو تالے لگائے، یہ سیدھی بات کہنے تک طاقت نہیں رکھتے، محض اس لیے کہ ہماری شیرنی ختم ہو جائے گی، کوئی مر جائے 40 دن تک ان کا کھانا فری ہو جاتا ہے، اپنا کھانا بند ہونے کے ڈر سے سچی بات نہیں کہتے، جھوٹ گڑ گڑ کے امت کو سنائے جا رہے ہیں، کبھی اولیاء اللہ کی شان میں اضافہ کر کے، کبھی انبیاء کی شان میں اضافہ کر کے، بس اتنا ہو۔ میں کل ایک ویڈیو سن رہا تھا، آپ کیا کہیں ان لوگوں کے متعلق، کہتا ہے میلاد کا ثبوت دے رہا تھا، بندہ اپنے مسلک کی طرف گھسیٹ کر نہ لے جائے۔ میں یہاں بیٹھ کر دعوے سے کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، مجھے اپنے مسلک سے کوئی تعلق نہیں، آپ سارے بے شک میرے مسلک کا نام نہ لیں، کوئی بھی دیوبند کا نام نہ لیں، اور میں خود بھی دیوبند ہونے کا بھی قائل نہیں، میں کہتا ہوں قرآن سنت، اللہ نے جو قرآن نازل کیا بس یہ سب سے بڑا مسلک ہے، اس سے بڑھ کر نہ کوئی سنی، نہ کوئی بھابی، نہ کوئی شیعہ، نہ مرزائی، جو اس کو مانتا ہے پوری طرح اس پر چلتا ہے، صحیح طرح اس کے مسائل بیان کرتا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، مرنا بھی بڑھ جائے تو مروں گا انشاءاللہ، قرآن بیان کرنے والے کے ساتھ کھڑا ہوں گا، لیکن جو قرآن نہیں بیان کرتا، دیوبندی کہلوائے تب بھی، بریلوی کہلوائے تب بھی، اس کی نجات ان مسلکوں کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ مسلک بچانے کے لیے مسائل چھپائے جائیں، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یا رزق کے لیے مسائل چھپائے جائیں؟ میں کہا نہیں کرتا، آپ کو نہیں بتاتا کہ جو جنگل کے کتوں اور خنزیروں کو رزق کھلا سکتا ہے میرا اللہ، قرآن بیان کرنے والے کو نہیں کھلائے گا؟ اللہ ان کو غرق کرے، اگر ہدایت کے قابل ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے، جو سیدھی بات، اور محض نوٹوں کی وجہ سے میں ایک قرآن نے ایک آیت بیان کرے نا، خدا کی قسم ہے پورے گراں کا اکٹھا ہوئے تو ایک نوٹ بھی کوئی نہ وگیسی وٹے کہنا مارے تھا، سچی بات بیان ہو، نبی کو لوگ پتھر مارے اور میں سچی بات بیان کروں، مجھ پر لوگ پیسے پھینکے، یہ کون سا نہیں، ایسا نہیں ہوتا، دشمنی پڑتی ہے، دشمنی، مخالفت ہوتی ہے، گالم گلوچ ہوتے ہیں، الزام تراشی ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، بیان کر رہے تھے، کسی نے پیچھے سے کسی عورت کو پیسے دے کر، یہ پرانا رواج ہے نا، پیسے دے کر اس کو ابھارا، وقت کے نبی کی محفل میں عورت نے کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مجھ سے زنا کیا ہے، معاذ۔ یہ آسان کام نہیں، تسی تے سن وینے ہونے تھے، یہ بھگتنا آسان پانا، یہ آسان کام نہیں میاں، یہاں چاول اور شیرنی نہیں ملا کرتی، یہاں پیسے نہیں ملا کرتے، لوگ دعوت نہیں پکاتے، لوگ پتھر مارتے، گالم گلوچ دیتے، دھمکیاں دیتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ایسی دھمکی کچھ بھی نہیں ہے، جب تک میرے اللہ نے ہمیں زندہ رکھنا ہے، حفاظت کرنی ہے، جتنے بھی مائی کے لال کٹھے ہو جائیں، اجمعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، میرے پیغمبر کو اللہ نے فرمایا، میرا پیغمبر ان کو بتاؤ ساری تدبیریں اکٹھی کرو اور پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، میرے اوپر حملہ کر دو، میں دیکھتا ہوں رب کے کیا کر سکتے ہیں یہ، جب تک میرا رب محافظ موجود ہے جس نے ہماری حفاظت کرنی ہے، جب تک زندگی ہے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔
کوئی بھی کچھ نہیں، ایک وال بھی کسی سے ٹیڑھا نہیں ہوتا، آپ کھڑے ہوں نہ ہوں، صرف مسلک بچایا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں، رزق بچایا جا رہا ہے، پیسے بچائے جا رہے ہیں، پیسے بچائے جا رہی ہیں، مسائل نہیں بیان کیے جاتے۔ اس لیے میں ببانگے دو حل بتاتا ہوں، ولایت کا معیار ڈھول سرنگی نہیں، ولایت کا معیار دھمال نہیں، ولایت کا معیار چرس اور بھنگ نہیں، ولایت کا معیار مجرے نہیں، ولایت کا معیار لمبے چولے، لمبے جبے، لمبے تسبے، بڑے وال نہیں، اور یا ولایت کا معیار لباس کو ننگا کرنا بھی نہیں۔ ولایت کا معیار ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو سچا مومن بن جائے، متقی پرہیزگار بن جائے، ہر قسم کے اعمال صالحہ کرنے پہ تیار ہو جائے، سچی نبی کی تابعداری کرنے والا اللہ کا ولی ہے، چاہے اس نے لمبا چولا بھی نہ ڈالا ہو اور لمبے تسبے بھی نہ ڈالے۔ آپ اگر یہ کام کریں گے تو ایسے بیٹھے بیٹھے آپ اللہ کے ولی ہیں، کوئی آپ کو لمبے چوڑے ڈیزائن بدلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایسے ڈیزائن ہو، ایسے وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آتے ہیں تو ہائے 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 ساڈے استاد نا چہرہ، ایک کہنے لگا ہمارے مولویوں کے چہرے بتاتے ہیں سنیوں کے وہ سچے ہیں۔ ہاں چہرے تو پھر نظرانی نے اور زیادہ صاف ہونے، بیوٹی پارلر تو پھر کیا نہیں ہے، کیوں جی یہ ساری سچیاں کوڑ مار مار کے بہنا براوا بڑھایا ہوا انہوں نے آپس میں۔ چہرے اگر سفیدی کی وجہ سے یہ معیار ہوتے نا سچائی کے، تو پھر حضرت بلال کا کیا بنے گا، ان کا کیا بنے گا؟ تو اور کئی کالے بزرگ گزر چکے ہیں، ان سچے نہیں تھے، یہ معیار نہیں۔ حسن یہ رب کی تقسیم ہے۔ ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ حسن میں مشہور تھا، اور سچا ہو گیا، اس کو کیا کہیں گے وہ سچا تھا؟ نہیں۔ ولایت کا معیار، حقانیت کا معیار، سچائی کا معیار یہ اللہ کی کتاب ہے، جو اس کے مطابق چلے گا وہ سچا ہے، جو اس کے مطابق نہیں چلتا ہمیں سونا، ہمیں کو جا جو کچھ بھی ہے، ہمیں حسن سے بھی واسطہ نہیں اور نہ کسی کی دولت سے، واسطہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ جو کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں نا، دیوال میں مشہور کہانی کیا ہے؟ کچھ ادھر ٹھیکیدار ہیں چوک پہ کہانیاں بیان کرنے والے، کچھ ادھر چوک پہ ہوٹل پہ، بس ان کو اور کوئی کام نہیں ہوتا نا، بابا جی سے گھروں ویلا ہوئے نا وہ تو سانا گھر والے پوچھنے تے نہ کوئی اور اس نے کہا تو سان کے ٹرے ہی مارنے انہوں نے ہوٹل تے میں ہنج کیتا تے میں اونج کیتا تے میں یوں کیتا تے یا کہ ولی نے پیچھے لاگ پہ اسی ادھر سے کہانی سنی جائے ولی کہ امریکہ سے انڈیا سے پاکستانی جنگ لگیا کیسی بیچا اس دی بابے اور بم روکے، وہ بم روکنا ولایت کا منصب نہیں ہے، یہ بم روکنا یہ ولایت نہیں ہے، اس کو ولی ہونے کے لیے بم روکنا ضروری نہیں، یا کسی کو بم مارنا یہ ولایت کا معیار نہیں ہے۔ اصل میں بگڑ گیا، پورا معاشرہ بگڑ گیا، یہ تو کیا کہتے ہیں انسان کے بس سے باہر ہے۔ ہوں بم کدے اتنے لگے تو میرا ہاتھ تو دور نکالے سارے رگڑے ویسے بچ ایک ہاتھ نال بم روکنا تے ولی بھی وہ جڑے۔ اچھا میں نے پہلے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو مشہور ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اس کے فلاں عورت کے مقدر میں بیٹا ہے نہیں ہے، اللہ نے کہا نہیں ہے، پھر ایک ولی نے گوشت دیا، اللہ نے بیٹا دے دیا، اور اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ فلاں ولی نے گوشت دیا نا اس لیے بیٹا مل گیا۔ واہ جی واہ، کیسے گھر گھر کے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ کسی سا کوئی کسی طرح نہیں ملتا، بس پیچھے سے سبحان اللہ، اور بچے بچے کو یاد ہے، کسی سے پوچھو یہ واقعہ یاد ہے سب کو، کئی لوگ پوچھ چکے ہیں مجھ سے۔ میاں اللہ کا نبی اس کا مقام اپنا ہے، پھر اللہ جھوٹ نہیں بولا کرتا، نبی نے پوچھا ہے تو اس کے مقدر میں نہیں ہے، اور ولی نے گوشت دیا تو پھر بیٹا مل گیا، اللہ نے پھر جھوٹ نہیں بولا نبی کو، اور نبی کو اللہ نے جھوٹ نہیں بولا کہ اس کے مقدر میں نہیں ہے جی نہیں ملے گا بیٹا، ولی نے گوشت دیا تو پھر اللہ نے دے دیا۔ اللہ بھی لالچی اپنے جے بنایا ہوئے نے بھیجو آسان کوئی پیسے دے تو مسئلہ بدلا دینے، یوں ہی کرتے ہیں نا جی۔ بہرحال ولایت کا معیار سنو، الذین آمنو، سچا مومن، صحیح طرح مومن بن جاؤ، خود بھی اللہ کے ولی ہو، وکانو یتقون، اور متقی پرہیزگار بن جاؤ، بس نہ دیوبندی بنو
نہ سنی بنو تو نہ شیعہ بنو، کچھ بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے، سچے مومن بن جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ، بس 2 کام ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، دن کو اپنی مزدوری کرو، بس اپنے بچوں میں رہو، الگ جبہ الگ جھونپڑی لگانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو چلے کاٹتے ہیں نا، یہ چلے کٹنے اور پرانے خوہ وچ کچی تاند نال، پرانے خوہ وچ کچی تاند نال 40 دن اکھی فلانا ولی لڑکنا رہا، وہ اللہ نے بندہ وہ 40 دیہڑے لیے نمازہ قدر گئیاں تے خوہ لڑکنے کی کیڑی لوڑ ہے، خوہ لڑکنے کی کچی تاند نال لڑکنے کی ضرورت ہے، کی کمال ہے، وہ عبادت بھی ہونی، اللہ تے عبادت سجدے آکا خوہ لڑکنے تے نہیں آ تے 40 دن والی نمازہ کیڑے پاسے گئے، 40 دن حقوق باقی جڑے اللہ نے ذمہ لائے وہ کیڑے پاسے گئے، کچھ بھی نہیں، بس اتنا بیان کر چھوڑا آج کچی تاند نال لڑکنا رہا۔ او دعا بھی ذہن چ آ گیا، شیخ عبد القادر جیلانی نے دھوبی اکھے قبرہ وچ لڑ پیا فرشتے نال، وہ بھی مشہور ہے نا جی، بابے چیرا کی دھوبی سے آئے فرشتے سوال کرنے کے لیے، اس نے کہا میں 11ویں والے نے دھوبی ہاں، میں 11ویں والے نے دھوبی ہاں، انہاں کے وانج کی دسا اللہ پاک بہو تے کئی گل آخنا میں 11ویں والے نے دھوبی ہاں تے اللہ کا بس چلو چھوڑ دے اس ایسی گل۔ شیخ صاحب کے بارے میں حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کوئی بندہ کتابیں پڑھے نا پتہ چلتا ہے کہ کیسے توحیدی لوگ تھے، موحد لوگ تھے۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی کو آئے فرشتے سوال کرن تو انہاں گربانوں نپ کے دا انہاں کا پہلے تسی ماں دسو ساڈے آدم باب آدم تے اعتراض کیوں کیتا ہے، فرشتے کو پوچھنا پا شیخ عبد القادر اعتراض کیوں کیتا ہے اتھے، انہاں موڑ کے دسا یا اللہ پاک تو بہت ڈاڈا بھڑ پیا ساڈے نال۔ ہن اس کول اس مولوی کول کوئی پوچھے بھائی او دھوبی ہوے یا شیخ ہوری ہون قبر شیخ ہوراں نا معاملہ تے دھوبی نا معاملہ یا فرشتے نا معاملہ تو کہیں دسا بھائی اتھوں تمہیں کس نے بتایا ہے؟ شیخ صاحب نے پکڑ لیا یا یہ سوال جواب جو سارے نقل کرتا ہے پورے ڈیزائن سے بندہ کہے کہ یہ آیت کا ترجمہ کر رہا ہے، کیوں پوری ترتیب سے بتا رہا ہے، ایک ایک لفظ بالکل بنا کے تجھے آ کے خبر کس نے دی ہے کوئی پتہ نہیں، بس ایک ہی سوال کرو کسی سے یہ دھوبی والے واقعہ بیان کرنے سے آپ کو کس نے بتایا باہر آ کر، یا وہ مردہ اٹھ کر آ گیا یا فرشتے نے آپ کو آ کر بتایا یا آپ نے کوئی کیمرہ کوئی ریکارڈنگ لگائی تھی قبر میں، کیسے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ سارے معاملات ہوتے رہے؟ شیخ صاحب نے کبھی اس کے گریبان سے پکڑا، کبھی یوں ہوا، کبھی یہ جھوٹی کہانیاں ہیں، ایسی کہانیاں یہ فضول صرف پیسے وصول کرنے کے لیے، نوٹ وصول کرنے کے لیے۔ بہرحال اللہ ہمیں قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ولایت کا معیار بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔